بن کے رحمت یہ پھر چھا گیا، کیسے تجھ سے کروں سامنا، گر رہا ہوں ذرا تھامنا، خالی دامن لیے آ گیا۔ ایک دفعہ فرعون کے زمانے میں دریائے نیل میں پانی کی شدید قلت ہو گئی۔ لوگ بڑے پریشان ہوئے کیونکہ ان کی کھیتیاں پانی کی کمی کی وجہ سے سوکھ رہی تھیں۔ لوگ وفد بنا کر فرعون کے پاس آئے، کہا آپ ہمارے خدا بنے بیٹھے ہیں، نیل میں پانی کی شدید قلت ہے، نیل کا پانی بڑھائیے۔ کیا جواب دیتا؟ اس نے کہا بات یہ ہے کہ یہ پانی اس لیے کم ہو گیا ہے کہ میں تم سے ناراض ہوں۔ کہ سن کر زمینداروں کا وفد واپس چلا گیا۔ چند دنوں بعد مذکورہ وفد دوبارہ فرعون کے پاس آیا اور پانی کی کمی کی شکایت کی۔ اس مرتبہ بھی فرعون نے وہی جواب دیا۔ چند دنوں بعد وہی وفد تیسری بار فرعون کے پاس آیا اور پانی جاری کرنے کی درخواست کی۔ فرعون نے کہا نا میں تم سے ناراض ہوں، اس لیے پانی کم ہو گیا ہے نیل کا، خدا ناراض ہے، نعوذ باللہ۔ ایک سا جواب 3 مرتبہ سن کر وفد نے فرعون سے کہا پانی کی قلت سے ہمارے حیوان مر رہے ہیں، ہماری کھیتیاں سوکھ رہی ہیں، اگر آپ نے ابھی دریا کو جاری نہ کیا ہم آپ کو خدا ماننا چھوڑ دیں گے۔ یہ دھمکی ذرا کارگر ثابت ہوئی۔ فرعون نے بہت سوچا، پھر کہا اچھا ٹھیک ہے، ایسا کرو کہ فلاں دن فلاں بیابان میں سب جمع ہو جاؤ اور میں بھی وہاں پر آ رہا ہوں، تو اس مسئلے کا حل نکال لیں گے۔ سب لوگ بیابان میں جمع ہو گئے۔ اہل قلم یہ لکھتے ہیں کہ اس وقت فرعون ایک ایسے گوشے میں گیا، ایک ایسے کونے میں گیا جہاں کوئی اسے دیکھ نہ سکتا تھا یا کوئی اس کی آواز نہ سن سکتا تھا۔ پھر اس نے خاک اٹھا کر اپنے سر میں ڈالی اور اپنی انگشت شہادت آسمان کی جانب اٹھا کر کہنے لگا خدایا، جس طرح سے ایک حقیر اور ذلیل بندہ اپنے مالک کے پاس آتا ہے اسی طرح سے میں بھی تیرے حضور حاضر ہوا ہوں۔ میں بخوبی جانتا ہوں کہ تیرے علاوہ نیل کو اور کوئی جاری نہیں کر سکتا، اپنے لطف و کرم سے نیل کو جاری کر۔ یہ کہا، اس کے بعد فرعون بیابان میں آیا، لوگوں کے پاس آیا اور کہا سب مطمئن ہو جاؤ، واپس چلے جاؤ، نیل کو میں نے حکم جاری کر دیا ہے، نیل اب اپنی پوری آب و تاب سے بہے گا۔ اور دیکھتے ہی دیکھتے لوگوں نے دیکھا کہ نیل پانی سے بھر گیا اور پوری روانی سے بہنے لگا۔ لوگ یہ دیکھ کر فرعون کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے۔ ایک طرف یہ سارا منظر ہو گیا، عین اسی وقت حضرت جبرائیل ایک انسان کی شکل میں فرعون کے دربار میں آئے، کہا اے بادشاہ، میں ایک علاقے کا سردار ہوں، میرے بہت سے غلام ہیں، ان غلاموں میں سے ایک غلام کو میں نے ممتاز کیا، خاص عہدہ دیا، اپنے مال کی چابیاں، اپنے خزانے کی چابیاں اس خاص غلام کے حوالے کی، لیکن میرا وہی غلام سرکشی پر اتر آیا۔ اب وہ مجھے اپنا دشمن سمجھتا ہے، وہ میرے دوستوں سے دشمنی رکھتا ہے، وہ میرے دشمنوں سے دوستی رکھتا ہے۔ آپ بتائیے ایسے غلام کو کیا سزا دینی چاہیے؟ فرعون نے کہا بہت ہی نالائق غلام ہے، بہت ہی نمک حرام ہے، اگر ایسا شخص میرے اختیار میں ہوتا میں اسے نیل میں ڈبو دیتا، دریائے نیل میں غرق کر دیتا اسے۔ جبرائیل نے جو کہ ایک انسانی لباس میں تھے، لبادے میں تھے، کہا اچھا لیکن اے بادشاہ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ نے جو سزا ابھی بتائی ہے نا اس کو ذرا لکھ کر دے دیں اور اپنی مہر بھی لگا دیجئے اس پہ۔ فرعون نے لکھا کہ میرا فیصلہ ہے کہ ایسے نمک حرام اور نالائق غلام کو دریائے نیل میں ڈبو دیا جائے اور اس پر کسی طرح کا رحم نہ کیا جائے۔ اور پھر اس تحریر پر فرعون نے مہر بھی لگا دی۔ جبرائیل وہ تحریر لے کر چلے گئے، دن گزرتے گئے۔ قصہ مختصر، ایک دن پروردگار نے حضرت موسیٰ کو حکم دیا راتوں رات میرے بندوں کو مصر سے باہر نکال کر لے جاؤ کیونکہ فرعون تمہارا پیچھا کرنے والا ہے۔ حضرت موسیٰ نے اپنی قوم کو ہجرت کے لیے تیار کیا
اور منصوبے کی تکمیل کے لیے رات کا وقت چنا تاکہ کسی کو خبر نہ ہو. لیکن ظاہر ہے اس قدر بڑے پیمانے پر لوگوں کی نقل و حرکت خفیہ رہ نہیں سکتی تھی. اور پھر خدا کی حکمت بھی اسی میں تھی کیونکہ فرعون کے دن ختم ہو چکے تھے. فرعون کے جاسوسوں نے جو سارے مصر میں پھیلے ہوئے تھے فرعون کو اس منصوبے سے آگاہ کیا. فرعون نے سنا, آپے سے باہر ہو گیا, ایک بہت بڑا لشکر تیار کرنے کا حکم دیا. لشکر چل پڑا. کچھ ہی دیر میں لشکر نے حضرت موسیٰ کے لشکر کو جا لیا. فرعون کے لشکر کا پہنچنا تھا کہ بنی اسرائیل میں واویلا مچ گیا. ظاہر ہے تعداد میں بھی کم تھے اور پھر نہتے تھے. جان جانے کی فکر لاحق ہو گئی اور آہو فغاں کرنے لگے. حضرت موسیٰ نے سب کو تسلی دی, کہا گھبراؤ نہیں, اللہ نے ہر قسم کی حفاظت کا وعدہ کیا ہے, اس کا وعدہ غلط نہیں ہو سکتا. حضرت موسیٰ بھی لوگوں کو سمجھا ہی رہے تھے کہ حضرت جبرائیل آ پہنچے اور انہوں نے حضرت موسیٰ سے کہا آپ پانی پر اپنے عصا کو ماریے, راستہ بن جائے گا. حضرت موسیٰ نے پانی پر اپنا عصا مارا, تا حد نگاہ پانی پھٹ گیا, ایک وسیع و عریض راستہ بن گیا, میدان سا بن گیا ہو جیسا. آپ نے بنی اسرائیل سے کہا سب اس میں داخل ہو جاؤ. انہوں نے کہا بات یہ ہے کہ ہم 12 قبائل ہیں, ایک راستے سے نہیں جائیں گے. اندازہ کریں آج کل کی زبان میں کہوں اتنے مشکل اور خطرناک لمحات میں بھی ان کے نخرے ختم نہیں ہو رہے تھے. حضرت موسیٰ نے 12 مقامات پر اپنا عصا مارا, 12 راستے بن گئے. اب سب داخل ہو گئے, چلنے لگے. تھوڑی دیر بعد کہنے لگے ہم ایک دوسرے کو تو نظر ہی نہیں آ رہے, یعنی ایک قبیلہ دوسرے قبیلے کو تو دیکھ ہی نہیں سکتا کیونکہ ظاہر ہے بیچ میں پانی کی دیوار تھی. تو کہنے لگے نہیں ہم ایسے سفر نہیں کر سکتے, اس طرح سے تو ہمیں الجھن ہو رہی ہے, لہٰذا کوئی ایسا انتظام کیا جائے کہ سارے قبیلے پانی میں چلتے بھی جائیں اور ایک دوسرے کو دیکھتے بھی جائیں. آپ یقین کیجئے کہ یہ سارے مطالبے اس وقت کیے جا رہے ہیں جب فرعون کا لشکر سر پہ آ گیا, اور تھوڑی دیر پہلے ان لوگوں کو جب اپنی موت نظر آ رہی تھی تو سب فرعون کے لشکر کو دیکھ کر چیخ و پکار کر رہے تھے. چنانچہ حضرت موسیٰ نے پانی کی ہر دیوار پر عصا مارا اور تھوڑے تھوڑے فاصلے پر دیوار میں, پانی کی دیوار میں ایک روشن دان نما سوراخ بن گئے. یعنی اب یہ سب دریا میں چلے جا رہے ہیں اور ایک دوسرے کو دیکھتے بھی جا رہے ہیں. بہرحال حضرت موسیٰ سب سے آخر میں داخل ہوئے. چونکہ خطرہ پیچھے سے تھا, آخر میں آنے والے کو زیادہ خطرہ تھا, چونکہ خطرہ پیچھے سے تھا اس لیے یہ قاعدہ بھی بن گیا کہ سچے قائد کی پہچان یہی ہے, خطرہ آگے ہو تو سب سے پہلے جائے, خطرہ پیچھے ہو تو سب سے آخر میں جائے. ایک اصول. حضرت موسیٰ کی قوم, حضرت موسیٰ آگے آگے, فرعون کا لشکر پیچھے پیچھے. لیکن فرعون کو کیا معلوم تھا کہ وہ موسیٰ کا پیچھا کر رہا تھا, ملک الموت اس کا پیچھا کر رہا تھا. جب دیکھا کہ دریا میں تو راستے بن گئے, دریا کی تو صورتحال ہی تبدیل ہو گئی ہے اور ابھی سب لوگ گزر کے گئے ہیں, فرعون نے بھی خوشی خوشی اپنا گھوڑا دریا میں ڈال دیا. دیکھا دیکھی اس کا سارا لشکر بھی دریا میں داخل ہو گیا. بس جب یہ سارے کے سارے دریا کی حدود میں آ گئے, اللہ نے لہروں کو حکم دیا آپس میں مل جاؤ. پانی مل گیا, راستے ختم ہو گئے, یہ نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. کچھ مورخین نے لکھا ہے, کچھ نے لکھا ہے, اختلاف اس بات پر کہ مرتے وقت فرعون نے ایمان کا اظہار کیا تھا لیکن تب تک بہت دیر ہو چکی تھی. خلاصہ کلام, جب فرعون اپنے لشکر سمیت دریائے نیل میں غرق ہونے لگا, کہنے لگا ہائے اللہ نے مجھے یہ سزا کیوں دی ہے, اس وقت جبرائیل امین نے اس کی تحریر اس کے سامنے کر دی. فرمایا تیرے لیے یہ سزا اللہ نے مقرر نہیں کی, تو نے خود اپنے لیے یہی سزا تجویز کی تھی. غور سے دیکھو یہ تمہاری تحریر ہے, تم نے خود لکھا تھا ایسے نمک حرام کو تو نیل میں غرق کر دینا چاہیے, بھلا تم سے بڑھ کر یہ کام کس نے کیا ہوگا. اب خدائے قہار کے قہر کا مزہ چکھو, کیونکہ واقعی وہ ظالموں کو ڈھیل دیتا ہے لیکن چھوٹ نہیں دیتا. ایک وقفے کے بعد دوبارہ حاضر. ماہ رمضان یوں آ گیا,
बन के रहमत ये फिर छा गया, कैसे तुझसे करूं सामना।